السلام علیکم ناظرین، مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کے چہرے کے اوپر جو خوف ہے، جو ڈر ہے، وہ ایک خبر دیتا ہے، وہ ایک کہانی سناتا ہے، اور وہ کہانی کیا ہے اور کیا اب واقعتاً عمران خان کی رہائی کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اور اس سے بھی بڑی خبر جو اس ویڈیو میں آپ کو دینی ہے وہ یہ خبر ہے کہ شیر افضل مروت کو جو بات بتانے سے منع کیا گیا تھا، وہ اچانک یا سلپ آف ٹنگ کی وجہ سے وہ بات کیسے بتا گئے ہیں، اور وہی اصل بات ہے۔ اور وہ بات کیا ہے ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے، اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ عمران خان کی رہائی جو ہے وہ دہلیز پر ہے، اور عمران خان نے یہ فیصلہ کرنا ہے، یا آپ یہ کہہ لیں کہ چابی ڈیالہ جیل کی عمران خان کو دے دی گئی ہے، اور جب چاہیں وہ گیٹ اوپن کر کے نکل سکتے ہیں۔ لیکن عمران خان اپنی سیاست کو، اپنی پارٹی کو، اور اپنے جو ورکرز ہیں جنہوں نے اتنی قربانیاں دی ہیں، ان کے ساتھ وہ سلوک نہیں کریں گے جو نواز شریف نے کیا تھا کہ ورکرز جیلوں میں تھے اور جناب جدہ پہنچ گئے تھے، اور وہ یہ رویہ اپنے ورکرز کے ساتھ نہیں رکھنا چاہتے اور رکھنا بھی نہیں چاہیے۔ لیکن خبر جو ہے وہ آگے چل کر میں آپ کو بتاؤں گا۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو آپ نے لازمی پریس کرنا ہے، اور کامنٹ باکس میں بھی آپ نے اپنی اوپینین لازمی لکھنی ہے۔ دوستو، ویسے میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں ایک خبر بتائی تھی، اور وہ خبر یہ تھی کہ اصل میں جو پارلیمنٹ ہاؤس میں مذاکرات ہو رہے ہیں وہ بھی ہو رہے ہیں، لیکن ان کا کوئی امپیکٹ نہیں ہے، اس سے کوئی تبدیلی نہیں آنے والی۔ اصل میں نون لیگ جو پریشان ہے، جو خواجہ آصف صاحب بات کرتے ہیں، یا اور دو چار لیڈرز ہیں جو وہ بات کر رہے ہیں، وہ ڈرے ہوئے ہیں، جس کی عطا طارق نے بات بھی کی، عظمہ بخاری نے بھی جس کی بات کی ہے، وہ اصل ایشو یہ ہے کہ مذاکرات اصل میں ہو رہے ہیں اور وہ کہیں اور ہو رہے ہیں۔ اور جو پاکستان تحریک انصاف کے کچھ ورکرز کو 9 مئی کے واقعات میں جو ریلیف ملا ہے، اس کی وجہ سے بھی بہت سے لوگ جو ہیں وہ خوف کا شکار ہیں، اور یہ حکومتی لوگ ہیں۔ اس کے بعد اگر میں بات کروں کہ یہ جو خوف ہے اس کی وجہ کیا ہے، یا یہ جو خوف ہے اس کے پیچھے اصل ریزن کیا ہے، کیا وہ مذاکرات کامیاب ہو رہے ہیں، یا وہ کسی ایسی سٹیج کے اوپر پہنچ چکے ہیں کہ حکومت جو ہے اس کو جو خوف ہے وہ آ رہا ہے۔ اب ہوا یہ ہے کہ بیسیکلی اچھا، میں ایک چیز آپ کے سامنے پہلے کلیئر کر دیتا ہوں۔ 9 مئی کے واقعات کے اوپر پی ٹی آئی کا بھی، اور میرے خیال میں ہر وہ بندہ جو آئین کی الف بے کو جانتا ہے، وہ ڈائریکٹلی یہی بولے گا کہ یار سیولینز کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل نہیں ہونا چاہیے، اور جو پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کو ریلیف ملا ہے وہ بھی اصل میں بیسیکلی وہ اپنی سزا پوری کر چکے ہوئے ہیں، یعنی جن کو 1 سال 2 سال کی سزا ہوئی ہے، تو ٹیکنیکلی وہ 9 مئی اور 2023 اور 9 مئی 2024 اور اوپر یہ جو مہینے آپ لگا لیں، 1.5-2 سال ان کو ویسے ہی ہونے والے ہیں، 1.25-2 سال، تو اس لیے ان کی سزائیں ویسے ہی پوری ہو گئی ہیں۔ تو جو بہت سے لوگ ہمارے بھی وہ کہہ رہے تھے کہ یار نہیں یہ ہو گیا، شاید یہ مذاکرات کا نتیجہ ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ مذاکرات الگ سے ہیں، یہ پروسیجر الگ سے ہے۔ ہاں، گڈ ول جسٹس کے طور پر اسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یار مذاکرات کے انوائرمنٹ کو بہتر کرنے کے لیے شاید یہ اسٹیپ اٹھایا گیا ہو، لیکن اس طرح سے کوئی ریلیف نہیں ہے کہ یار جس کے اوپر واہ واہ بولی جائے کہ نہیں یار یہ تو دیکھو وہ رحم کر دیا۔ اور اس کے اوپر متی اللہ جان نے وہ ایک تھمبنیل لکھا تھا کہ آئینی بینچ کی سیولینز پر بے رحمی، اور فوج کی جو ہے وہ رحم دلی کہ ان کو سزا کو معاف کر دی ہے۔ تو اصل میں ادھر سے بھی وہ معاملہ جو ہے وہ ویسا ہے، لیکن پھر بھی اس کو فوج کا ایک بہترین فیصلہ کہا جا سکتا ہے، تاکہ انوائرمنٹ جو ہے وہ مذاکرات کا اس کو بہتر بنایا جا سکے۔ لیکن چونکہ اگر وہ جسے کہتے ہیں نا، نجم سیٹھی صاحب ایک بات کہتے ہیں کہ وہ ٹاک فائٹ، تو وہ والا سین چل رہا ہے، ٹاک بھی چل رہی ہے اور فائٹ بھی چل رہی ہے، لیکن جو چیز آپ کو میڈیا پہ نظر آ رہی ہے اصل میں چیزیں اس کے بالکل برعکس پیچھے ہو رہی ہیں۔ آپ کو لگے گا کہ فائٹ ہی چل رہی ہے، لیکن نہیں، ٹاک بھی چل رہی ہے۔ اور بیرسٹر گور نے بھی ایک دیا انٹرویو، اور اس میں یہ کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا بیک گراؤنڈ مذاکرات ہمارے تھے، اور 26 نومبر سے پہلے تھے لیکن اس کے بعد نہیں تھے، اور یہ تھا وہ تھا، لیکن یہ سب کچھ نہیں تھا۔ اصل میں بیک ڈور رابطہ خیر، اور اس کی بہت سے جرنلسٹ ہیں جنہوں نے تصدیق کی ہے، اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ وہ رابطہ اور وہ مذاکرات وہ بھی بشرا بی بی کے تھرو ہیں، اور اس وجہ سے ان کو ابھی وہ کسی ضمانت کے اوپر نہیں ہے۔ اگر حکومت چاہے تو ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے،
جاتا ہے لیکن نہیں دیا جا رہا.